بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اس سے قبل ویڈیوز کے اندر ہم سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 کو تفصیلاً پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سوال نمبر 3 شروع کرتے ہیں۔ ختم نبوت پر آیات، احادیث، اجماع و تواتر۔ سوال نمبر 3، مسئلہ ختم نبوت جن آیات مبارکہ اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے ان میں سے تین آیات مبارکہ اور احادیث نقل کر کے ان کی تشریح قلم بند کریں۔ 3 آیات قرآن پاک سے اور 3 احادیث نقل کرنی ہے اور ان کی تشریح بھی ذکر کرنی ہے۔ جواب کے اندر مؤلف رحمہ اللہ نے تقریباً 10 آیات اور 10 روایات ذکر کی ہیں، یہ کے بعد دیگر انشاءاللہ ان سب کو پڑھتے ہیں۔ جواب نمبر 3، ختم نبوت سے متعلق آیات۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 آیت خاتم النبیین کی تشریح و توضیح پہلے گزر چکی ہے، یعنی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کی تشریح پہلے گزر چکی ہے۔ اب دوسری آیات ملاحظہ ہوں۔ سب سے پہلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 1، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ آیت قرآن پاک کے اندر 3 مقامات پر آتی ہے۔ 2 جگہ پر تو یہی کلمات ہیں اور تیسری جگہ پر وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کی جگہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ہے۔ سورہ صف کے اندر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ ایسے ہی سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ تو گویا یہ ایک آیت بطور دلیل نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کی 3 آیات بطور دلیل ذکر ہو رہی ہیں۔ ترجمہ دیکھیے، ترجمہ، اور وہ ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر بلند اور غالب کرے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اس ٹکڑے کا ترجمہ یہاں موجود نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگرچہ مشرکین کو یہ بات ناپسند ہی کیوں نہ ہو، ان کی ناپسندیدگی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دین کو تمام ادیان پر بلند کرے گا، غالب کرے گا۔ آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اب آیت کی جو تشریح و توضیح ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ نوٹ: غلبہ اور بلند کرنے کی صورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نبوت اور وحی پر مستقل طور پر ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کو فرض کیا ہے، یعنی ایسا دین ہے کہ اس کے بعد اب کوئی دین نہیں ہے، مستقل طور پر اسی پر ایمان لانا ہے، اسی نبوت اور وحی کو باقی رکھنا ہے، یہی غلبہ سے مراد ہے۔ اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی نبوت اور وحی پر ایمان لانے کو اس کے تابع کر دیا ہے، یعنی اسلام کی یہ خوبی ہے کہ وہ پہلے تمام انبیاء پر بھی ایمان لانے کو ضروری قرار دیتا ہے، اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سب انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات سے آخر ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا سب نبیوں پر ایمان لانے کو مشتمل ہو۔ بالفرض اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی باعتبار نبوت مبعوث ہو تو اس کی نبوت پر، اس کی وحی پر ایمان لانا فرض ہوگا، جو دین کا اعلیٰ رکن ہوگا۔ تو اس صورت میں تمام ادیان پر غلبہ مقصود نہیں ہو سکتا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر ایمان لانا مغلوب ہوگا، غالب نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب آپ کے دین کے بعد نیا دین آ گیا تو اب وہ دین قابل عمل قرار پائے گا، اس دین کا رائج ہونا یہ اس کا ایک رکن ہوگا۔ تو جب وہ رائج ہو گیا تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا اور آپ کی وحی کا قابل عمل ہونا یہ مغلوب ہو جائے گا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی وحی پر ایمان رکھتے ہوئے بھی اگر اس نبی اور اس کی وحی پر ایمان نہ لایا تو نجات نہ ہوگی، کافروں میں شمار ہوگا، کیونکہ صاحب الزمان رسول تو یہی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الزمان رسول نہ رہیں گے معاذ اللہ۔ تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ دین پر غلبہ جب ہی ہو سکتا ہے جب یہ دین سب ادیان کے بعد آئے اور اس دین کے اندر پہلے تمام انبیاء جو ادیان لے کر آئے ان تمام انبیاء پر بھی ایمان لانا ضروری ہو۔ اگر اس کے بعد کوئی اور نبوت آنی ہوتی تو
تو پھر یہ دین غالب نہ ہوتا، اس لیے کہ جو یعنی زمانے کا دین ہوتا ہے وہی رائج ہوتا ہے، قابل عمل ہوتا ہے. تو جب اس کی جگہ کسی اور دین کو دی جائے، اس کو قابل عمل بنایا جائے، تو وہ تو پھر مغلوب ہو جائے گا سابقہ دین، اور نیا دین غالب ہو جائے گا. تو اس لیے اس آیت سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ثابت ہوتا ہے، خدا کا آخری نبی ہونا ثابت ہوتا ہے. دوسری آیت نمبر 2: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. مکمل آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ آل عمران سے، آیت نمبر 81. اس آیت کا ترجمہ دیکھیے. جب اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے عہد لیا کہ جب کبھی میں تم کو کتاب اور نبوت دوں، پھر تمہارے پاس ایک وہ رسول آ جائے جو تمہاری کتابوں اور وحیوں کی تصدیق کرنے والا ہو، یعنی اگر تم اس کا زمانہ پاؤ تو تم سب ضرور بالضرور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی مدد فرض سمجھنا. اس آیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر فضیلت بیان کی گئی ہے، کس قدر آپ کی عظمت بیان کی گئی ہے، اس کے اوپر علماء نے مستقل رسالے لکھے ہیں. میں انشاءاللہ یہ جو نیچے نوٹ لکھا ہے اس کے بعد اس آیت کے متعلق کچھ بات کرتا ہوں. نوٹ: اس سے بکمال وضاحت ظاہر ہے کہ جن رسول مصدقن، یعنی ایسا رسول جو تصدیق کرنے والا ہے کہ بعثت سب نبیوں کے آخر میں ہوگی، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس آیت کریمہ میں دو لفظ غور طلب ہیں. ایک تو میثاق النبیین، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے وعدہ لیا گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عہد تمام دیگر انبیاء اکرام علیہم الصلوات والتسلیمات سے لیا گیا. یعنی اس کے اندر کسی قسم کا استثناء تو نہیں ہے کہ اللہ نے کچھ نبیوں سے یہ وعدہ لیا اور کچھ سے نہیں لیا، ایسا تو نہیں ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، الف لام للاستغراق، اور اس کے اندر تمام کے تمام انبیاء موجود ہیں بغیر کسی استثناء کے، تو گویا تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا گیا. دوسرا، ثم جاءکم، لفظ ثم تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اس میں ثم جو کلمہ ہے یہ تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی کچھ توقف اور وقت کے بعد یہ کام ہوا، یعنی اس کے بعد جو بات مذکور ہے وہ بعد میں ہوگی اور درمیان میں زمانی فاصلہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سب سے آخر میں اور کچھ عرصے کے وقفہ سے ہوگی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا زمانہ زمانہ فترت کہلاتا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے سورہ مائدہ سے، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، تمہارے پاس ہمارے رسول آئے جو تمہارے لیے امور کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. رسولوں کے ایک عرصے کے بعد، ایک زمانہ گزرنے کے بعد ان کی بعثت ہوئی. مفہوم ہے آیت کا. اس آیت سے متعلق کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. پہلی چیز تو یہ کہ میں اس آیت کو مکمل طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یعنی آیت کا جو ٹکڑا موجود نہیں ہے وہ بھی پڑھ کے اس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں. اس کے اندر بھی اسی کا معنی پایا جاتا ہے. مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نکھر کے سامنے آئے گی. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری، اور اللہ نے ان پیغمبروں سے کہا تھا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے دی ہوئی یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدس کو، بلند شان کو اس آیت سے محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، اب اس حکم کے اوپر تاکید دیکھیے کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے دی ہوئی یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو کہ تم ایمان لاؤ گے، مدد کرو گے؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. پھر اسی پہ بس نہیں ہے، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پھر ایک دوسرے کے اقرار کے گواہ بھی بن جاؤ اور میں تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہوں. ابھی ایک دوسرے کے لیے گواہ جو بنایا جا رہا ہے، کس بات پہ بنایا جا رہا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تم سارے ضرور بالضرور ان پہ ایمان لاؤ گے اور ضرور بالضرور ان کی مدد کرو گے. اور اللہ تعالیٰ اس اقرار پہ اور اس حکم پہ
اور انبیاء کی طرف سے جو اقرار تھا اس کے اوپر خود گواہ بنے ہیں۔ تو اس آیت سے اچھے طریقے سے واضح ہو گیا کہ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند ہے۔ اب اتنے بلند پایا کے نبی اور اتنی بلند شان والے نبی خاتم النبیین، ان کے علاوہ کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ لازمی بات ہے، افضل الانبیاء ہم بھی مانتے ہیں، اور جو نبوت کے دعوے دار مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ افضل الانبیاء تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو جب افضل الانبیاء وہ ہے تو خاتم الانبیاء بھی تو وہی بنیں گے، کسی اور کو اتنی بڑی فضیلت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اچھا، یہ جو وعدہ ہے، اس وعدے سے متعلق تھوڑی اور وضاحت کر دوں کہ یہ وعدہ یہاں پر تو مطلقاً تمام انبیاء سے لیا گیا ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں 5 اولو العزم پیغمبروں سے وعدہ لیا گیا ہے، اور ان 5 اولو العزم پیغمبروں کے اندر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی موجود ہے۔ سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے سب نبیوں سے عہد لیا، وَمِنْكَ، اور آپ سے بھی لیا، وَمِن نُوحٍ، اور نوح سے بھی لیا، وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَم، ابراہیم سے بھی، موسیٰ اور عیسیٰ سے بھی ہم نے یہ وعدہ لیا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا۔ تو اب یعنی ایک تو مطلقاً تمام انبیاء سے عہد لیا گیا، اور ان تمام العزم انبیاء سے جدا بھی یہ عہد لیا گیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اندر داخل ہونا یہ تو آپ کے اعزاز و شرف کے لیے ہے، یہ ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، یہ خاص رسول بھی اس پر ایمان لائے جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا، اور تمام انبیاء بھی ایمان لائے، ہر ایک ان میں سے اللہ پر ایمان لایا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس میثاق میں داخل کیا گیا یہ آپ کے شرف کے لیے ہے، اور یہ ایسے جو میں نے آپ کی آیت پڑھ کے سنائی اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر اترنے والی کتاب پر خود ایمان لاتے ہیں، یہ اس قبیل سے ہے۔ یہاں حضرت علی المرتضیٰ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی جو تفسیر منقول ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں۔ قال علی بن ابی طالب وابن عمہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے چچا کے بیٹے ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ما بعث اللہ نبیا من الانبیاء الا اخذ علیہ المیثاق، کہ اللہ نے کسی بھی نبی کو بھیجا ہے تو اس سے یہ وعدہ لیا ہے، وامرہ ان یاخذ المیثاق علی امتہ، اور ساتھ میں یہ حکم دیا کہ اپنی امت سے یہ وعدہ لینا ہے لئن بعث اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو حی، اگر اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیتے ہیں، لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرُنَّ، وہ ضرور ضرور ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل الانبیاء ہونا ثابت ہوتا ہے، اور خاتم النبیین، خاتم الانبیاء کا جو تاج ہے، جو عزت اور شرف ہے، یہ افضل الانبیاء کو ہی حاصل ہو سکتی ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ آیت بھی ختم نبوت کے معنی کو ہی ثابت کرتی ہے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان اور بلند مقام ذکر کیا گیا ہے، اگر اس کو آپ تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو علامہ سبکی رحمہ اللہ کا رسالہ ہے التعظیم والمنہ فی لتؤمنن بہ ولتنصرن، اس کو آپ اپنے مطالعے میں لے آئیں۔ آگے تیسری آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تم کو تمام دنیا کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، یعنی بشارتیں سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں محل استشہاد دیکھیے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، تمام کے تمام انسانوں کے لیے۔ اگر اب کوئی ڈر سنانے والا ہے یا خوشخبری سنانے والا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے۔ اگلی دو آیات بھی اسی معنی میں ہے، دیکھیے آیت نمبر 4 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 158۔ ترجمہ، فرما دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ نوٹ، یہ دونوں آیتیں صاف اعلان کر رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر استثناء تمام انسانوں کی طرف رسول ہو کر تشریف لائے ہیں، جیسا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
انا رسول من ادرکت حیا ومن یولد بعدی۔ ترجمہ، میں اس کے لیے بھی اللہ کا رسول ہوں جس کو اس کی زندگی میں پالوں، اور اس کے لیے بھی جو میرے بعد پیدا ہو۔ کنز العمال کے اندر جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 404 حدیث نمبر 31885، اور خصائص کبریٰ کے اندر صفحہ نمبر 88 اور جلد نمبر 2 پر یہ حدیث مذکور ہے۔ پس ان آیتوں سے واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی صاحب الزماں رسول ہیں۔ بالفرض اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ للناس کی طرف اللہ تعالیٰ کے صاحب الزماں رسول نہیں ہو سکتے معاذ اللہ، بلکہ براہ راست مستقل طور پر اسی نبی پر، اس کی وحی پر ایمان لانا اور اس کو اپنی طرف اللہ کا بھیجا ہوا اعتقاد کرنا فرض ہوگا، ورنہ نجات ممکن نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور وحی پر ایمان لانا اس کے ضمن میں داخل ہوگا معاذ اللہ۔ تیسری آیت بھی اسی معنی میں ہے، آیت نمبر 5 دیکھیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107۔ ترجمہ، میں نے تم کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام جہان والوں کے لیے۔ نوٹ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تمام جہان والوں کی نجات کے لیے کافی ہے۔ پس اگر بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس پر اور اس کی وحی پر ایمان لانا فرض ہوگا، اور اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کامل رکھتے ہوئے بھی اس کی نبوت اور اس کی وحی پر ایمان نہ لاوے تو نجات نہ ہوگی۔ یہ رحمت للعالمین ہونے کے منافی ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مستقلاً ایمان لانا کافی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الزمان رسول نہیں رہے معاذ اللہ۔ یہاں اس آیت میں خاص طور پہ میں ایک اور بات ذکر کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کلمہ عالمین جمع ہے، اس کا مفرد ہے عالمون، اور معنی یہ ہے کہ تمام کے تمام جہان، ان کے لیے رحمت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام کے تمام جہان کون سے ہیں؟ تو تمام کے تمام جہان کو آپ مختلف طریقوں سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں کے جہان کے لیے بھی آپ ہی رحمت ہیں، اور جنات کے جہان کے لیے بھی آپ ہی رحمت ہیں، ایسے ہی فرشتوں کے جہاں کے لیے بھی آپ ہی رحمت ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اعتبار سے آپ اس کو تقسیم کر کے ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ثابت ہو جائے گی۔ اس کی دوسری تقسیم زمانوں کے اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ زمانوں کے اعتبار سے یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام جہانوں کے لیے، یعنی تمام کے تمام اوقات کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ میں اس کو تھوڑا تفصیلاً ذکر کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آپ کی پیدائش سے پہلے بھی آپ انسانوں کے لیے رحمت ہیں، اس لیے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ ہوتی تو کائنات کو پیدا نہ کیا جاتا۔ پہلے میں یہ اقتباس ذکر کر چکا ہوں کچھ ابتدائی اسباق کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی الامہ نہیں ہیں بلکہ نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ تو آپ اپنے ظہور کے اعتبار سے تو آخری ہیں، لیکن آپ کو جب نبوت دی گئی تھی اس وقت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ آگے انشاءاللہ ایک روایت آ رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا تھا، اس وقت آپ کو نبوت حاصل تھی۔ تو بہرحال اپنے زمانے سے قبل، اپنے ظہور سے پہلے بھی آپ رحمت ہیں، جو آپ کا زمانہ ہے اس میں بھی آپ رحمت ہیں، اور قیامت تک آپ رحمت ہیں۔ ایسے ہی قبر کے اندر بھی آپ رحمت ہیں، چونکہ قبر علیحدہ عالم ہے، ایسے ہی حشر میں بھی آپ رحمت ہیں۔ تو اگر آپ دنیا میں بھی رحمت ہیں، آپ قبر میں بھی رحمت ہیں، آپ آخرت میں بھی رحمت ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبوت ہے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے جو انبیاء آئے ان کو جو نبوت ملی وہ آپ کے ہی فیض سے ہے۔ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، اس کو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، اور بھی بہت سے علماء نے اس کی وضاحت کی ہے، اس بحث کی طرف نہیں جاتے۔ بس یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ظہور کے بعد تمام کے تمام آنے والے انسانوں کے لیے رحمت ہیں، اس اعتبار سے بھی کہ انہوں نے آپ کی اتباع کرنی ہے، آپ ان کے نبی اور رسول ہیں۔
اور قبر کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سوال ہوگا تو آپ کی رسالت وہاں پر بھی موجود ہے۔ مرنے کے بعد حشر کے میدان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت موجود ہوگی اور آپ کی نبوت اور رسالت کے تحت ہی قیامت بھی برپا ہوگی۔ جب جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے تو جنت میں لے جانے والی ذات بھی آپ کی ہے، تو آپ کی نبوت اور رسالت کے سائے میں ہی جنت میں داخلہ ہوگا۔ اور جب جنت کے جہاں میں انسانیت داخل ہو جائے گی، جب لوگوں کو قرآن سنایا جائے گا، جیسے روایات میں آتا ہے داؤد علیہ السلام قرآن پڑھ کے سنائیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات خود بھی قرآن پڑھ کے سنائے گی، تو قرآن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی ہے، تو گویا جنت کے جہاں کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے سائے کے اندر ہم جنت میں بھی رہیں گے۔ تو خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں، رحمتا للعالمین، عالم کی دو طرح سے تقسیم، افراد کے اعتبار سے، مخلوقات کے اعتبار سے۔ جیسے میں نے کہا جنات کے لیے بھی آپ آخری نبی ہیں، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم، سورہ احقاف کے آخر میں جنات کو جو دعوت دی گئی تھی وہ مسلمان ہوئے، اس کا واقعہ موجود ہے، سورہ جن کی ابتدا میں موجود ہے۔ ایسے ہی فرشتوں کے جہان کے لیے رحمت ہے، انسانوں کے جہان کے لیے رحمت ہے، حتیٰ کہ جانوروں کے جہان کے لیے بھی آپ رحمت ہے کہ جانوروں کے حقوق بیان کیے، ایک تفصیلی موضوع وہ آپ کو معلوم ہے۔ ایسے ہی اس کے بعد دوسری تقسیم ہم نے یہ کی کہ آپ زمانوں کے اعتبار سے رحمت للعالمین ہے کہ آپ کی نبوت کا سایہ پر تو موجود ہے، جس کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک، قبر کے اندر، پھر قیامت، پھر جنت، ان تمام جہانوں کے اندر آپ کی نبوت موجود ہے۔ آپ کی پیدائش سے قبل آپ کی رحمت کیسے ثابت ہوتی ہے، آپ کی نبوت کا کیا اثر تھا، وہ تفصیلی موضوع ہے، اس کی طرف میں نہیں گیا۔ اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تفصیل کے ساتھ تو اس کے لیے آپ عقیدۃ الامہ فی معنی ختم النبوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر بھی علماء نے کتابیں لکھی ہیں، مفصل مطول موجود ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجئے۔ تو بہرحال یہاں اس سبق کو مکمل کرتے ہیں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بقیہ آیات کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔